شام کا وقت تھا۔ ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت کے اوپر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے قریب موجود مکان کی چھت پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ قریب سے جا کر اس نے دیکھا تو یہ پایا کہ وہ عورت بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کو جتنا حسن عطا کیا تھا اس سے زیادہ اس کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ اس عورت کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا اور اپنے نبی کی محبت بھی۔ لیکن وہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ کے دل میں پہلی نظر کے ساتھ ہی اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ رات بھر بادشاہ اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے سامنے اس عورت کا چہرہ بار بار آ جاتا اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ جیسے تیسے بادشاہ نے رات گزار دی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس عورت کے نام ایک خط روانہ کیا۔ عورت نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ بادشاہ وقت نے میرے نام خط لکھا ہے۔ عورت نے پڑھا تو لکھا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ تمہارے چہرے کو دیکھا اور میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہاری جو بھی شرطیں ہوں مجھے منظور ہے۔ بادشاہ انتظار میں تھا کہ شاید وہ عورت میرے پاس آئے یا میرے خط کا کوئی جواب دے یا ملاقات کا کوئی وقت دے، لیکن عورت کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ انتظار کرنے کے بعد بادشاہ نے پھر سے خط روانہ کیا۔ عورت نے خط کو پڑھ کر پھینک دیا۔ جب بادشاہ کو عورت کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ، اس عورت کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے کمرے میں میرے سامنے حاضر کرو۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی فوراً گئے، عورت کو گرفتار کر کے لائے اور لا کر بادشاہ کے سامنے اس کے کمرے میں پیش کر دیا۔ بادشاہ کے حکم پر محل کے تمام کھڑکی دروازے بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے عورت سے کہا، تو جانتی ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرا دشمن نہیں ہوں۔ میں نے کئی خط روانہ کیے، جب تو نے جواب نہ دیا تو مجبوراً مجھے تجھے گرفتار کر کے یہاں بلانا پڑا۔ میں نے ایک مرتبہ تیرے چہرے کو دیکھا، تیری آنکھوں کو دیکھا، میں تیرے حسن کے در کا فقیر بن چکا ہوں اور میں تجھ سے محبت کی بھیک مانگتا ہوں۔ بادشاہ وقت کی زبان سے ان کلمات کو سننے کے بعد وہ عورت یوں عرض کرتی ہے، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، ہم آپ کی رعایا ہیں، فقیر ہم ہیں، آپ کے در کے گدا ہم ہیں۔ ایک بادشاہ کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ اس طرح گفتگو کرے۔ آپ حکم دیں، آپ جو کہیں گے میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تو جانتی ہے میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تیری جھیل جیسی آنکھوں کا عاشق ہوں، میں تیری آنکھوں میں تیرنا چاہتا ہوں، میں تجھے ہمیشہ کے لیے پانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے قریب آنے کا موقع دے۔ عورت نے اپنے بادشاہ کی زبان سے جب یہ کلمات سنے، اسے میدان قیامت یاد آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دینا یاد آ گیا۔ خوف خدا کی بنیاد وہ عورت لرز اٹھتی ہے اور بادشاہ سے کہتی ہے، آپ کے فوجیوں نے مجھے گرفتار کر کے قیدی بنا کر لایا ہے، میں اس صورت میں آپ سے ملنا نہیں چاہتی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ میں گھر جا کر سج سنور کر آؤں اور پھر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کے حوالے کر دوں۔ نفس پرست بادشاہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے، حکم دیتا ہے دروازے کھول دیے جائیں۔ وہ عورت محل سے نکلتی ہے، اپنے گھر جاتی ہے، گھر کے دروازے بند کرتی ہے، مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کر دیتی ہے، اے اللہ میں نہیں جانتی تھی یہ حسن مجھے جہنم میں لے کر جانے والا ہے، یہ میری آنکھیں قیامت کے دن مجھے رسوا کرنے والی ہیں۔ اے اللہ تو مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے دنیا کے گناہ سے بچا لے، تیری نافرمانی سے بچا لے۔ وہ عورت مصلی پر بیٹھی روتی رہی، اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کرتی رہی۔ اس کے بعد اٹھتی ہے، بہت ہمت کر کے اپنی دونوں آنکھوں کو نکالتی ہے اور ایک تشت پر سجا کر بادشاہ کے پاس محل میں بھجوا دیتی ہے۔ ساتھ ہی یہ پیغام بھی بھجوا دیا، بادشاہ سے کہہ دینا اسے میری آنکھیں پسند تھیں، میں نے اپنی آنکھیں اس کے حوالے کر دی۔ وہ آنکھیں جو کسی فتنے میں ملوث کریں، وہ آنکھیں جو آخرت میں رسوائی اور ذلت کا سبب بنے، وہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ اللہ کی کیسی برگزیدہ بندی تھی، اس کے دل میں کیسا خوف خدا تھا، کیسا آخرت کا ڈر تھا
کہ آنکھوں کو دیکھ کر اگر بادشاہ وقت عاشق ہو گیا تو یہ نہیں کہ اس نے بھی عشق کے پیچ لڑانے شروع کر دیے، بلکہ اپنی آنکھوں کو قربان کر دیا تاکہ فتنے سے بچ جائے اور آخرت کے عذاب و رسوائی سے بچ جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں میں بھی ایسا ہی خوف پیدا کرے۔ اللہ ہم سب کو بھی دنیا کے فتنے سے بچائے اور آخرت میں اللہ ہمیں عزت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔